السلام علیکم ناظرین، آج کی بات کے ساتھ شیرین حاضر ہے۔ ایک شعر سے پروگرام شروع کروں گی آج کے دن کے حوالے سے۔ تلاش کر میری کمی کو اپنے دل میں، تلاش کر میری کمی کو اپنے دل میں، درد ہو تو سمجھ لینا رشتہ ابھی باقی ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، جیت جاتے ہیں اور سیکھ بھی جاتے ہیں۔ یہ بات میں کہہ رہی تھی آج کا حوالہ، اور جو جیتتے ہیں اور جو سیکھتے ہیں وہ کیسے؟ ایک ہستی کی بدولت جس کو ماں کہتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت سی باتیں کروں گی، الفاظ میرے پھر بھی کم ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں آپ کا تعارف اپنے بہت ہی آنریبل مہمانوں سے کراؤں۔ ہمارے پہلے مہمان انجینئر محمد اعظم یوگی صاحب۔ اعظم صاحب کیسے ہیں آپ؟ نائس ٹو ہیو یو ہیئر اگین۔ آج میں نے کہا مدرس ڈے پہ میں اعظم جی سے پوچھوں کہ ماؤں کو کیسے یوگا کرائیں، اور 50+ کی ماؤں کو بھی کیسے آپ بتا سکتے ہیں کیسے لک آفٹر کی جائے۔ ہماری دوسری مہمان ایم پی اے ہیں عالیہ آفتاب صاحبہ، سائیکیٹرسٹ ہیں، PMLN سے MP ہیں۔ تھینک یو سو مچ عالیہ جی فار کمنگ اگین ٹو آور پروگرام۔ ہماری نیکسٹ مہمان ڈاکٹر نورین صاحبہ، گائناکالوجسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہوتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نورین، اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ یور کنٹریبیوشن فار ہیومینٹی۔ ہمارے کیا کہیں، ہمارے پروگرام کے ساتھی انور رفیع جی، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ۔ فنکار ہیں اور آرٹسٹ ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ جی میں آپ سے اعظم جی پوچھتی ہوں، جیسے آج مدرس ڈے ہے، ہم آج سب وہ باتیں کریں گے کہ ماؤں کے لیے کیا ضروری ہے، ماؤں کو کس چیز کی کمی ہے، اور تنہائیوں میں جو مائیں گھری ہوئی ہیں ان کا خیال کیسے کیا جائے۔ بالکل ٹھیک، جی ایبسولوٹلی بہت اچھا کوشچن ہے یہ۔ میرے خیال میں ہر گھر کی یہ نیڈ ہے، ہر ادارے کی یہ نیڈ ہے جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، وہاں پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا آغاز کروں گا 2-3 شعر کے ساتھ، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ ضرور ضرور، گا کے پر تو بلکہ اپنی والدہ کو اکثر یہ سناتا ہوں، بڑا خوش ہوتی ہیں وہ، بڑی دعائیں دیتی ہیں پھر۔ تو بڑا سمپل سا ہے۔ اور ماواں جنت والیاں چھاواں، اوے ماواں جنت والیاں چھاواں تے لاڈ لڈاون سارے، تے کوئی نہ کہے یتیماں تائیں تے آفر زند پیارے۔ اوے ماواں والے چیزاں منگن، اوے ماواں والے چیزاں منگن تے شوخی نال دلیری، تے جے ہندی ماں میری۔ اوے ماواں دے دل نرم گلابوں، اوے ماواں دے دل نرم گلابوں تے قد کرن قبول جدائی، تے پتراں دے ہر عیب چھپاون، تے پتراں دے ہر عیب چھپاون تے کدے نہ سنن بریائی۔ اوے کر دین قربان خزانے، کر دین قربان خزانے تے کر لین قبول گدائی۔ اوے ارشد وڈا منجے جنہیں ماں دی قدر نہ پائی، اور ماواں جنت والیاں چھاواں تے لاڈ لڈاون سارے، تے کوئی نہ کہے یتیماں تائیں تے آفر زند پیارے۔ واہ جی واہ، واہ اعظم جی واہ۔ اچھا اب آسان، جیسے آپ یوں کہتے ہیں لیٹ اسٹارٹ دا پروگرام ود دس، اور میں سب مہمانوں کو کہوں گی کہ آپ بھی ٹرائی کریں۔ اعظم جی یہ آپ یوں کہتے ہیں کہ یوں بیٹھ جائیں، یہ آپ مدرس کے لیے سب کے لیے بتا دیں۔ یہ تو دیکھیں ایک بچے سے لے کے 100 سال کا بندہ ہے، عورت مرد سب کر سکتے ہیں، اور یہ اتنی مزے کی ایکسرسائز ہے، اسے ہم کہتے ہیں گیان مندرا۔ اپنے دونوں انگوٹھے انگلی کو ملا لیں اور ہاتھ بازو ڈھیلے چھوڑ دیں، بالکل آنکھیں بند کر کے آپ سیدھی کمر کر کے بیٹھ سکتے ہیں، زمین پر بیٹھ سکتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، یہ لیٹ کے کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، اپنے سانس پر توجہ دینی ہے۔ دیکھیں آپ کے نوسل سے بریتھ چل رہا ہے، بریتھ ان ہو رہا ہے، بریتھ آؤٹ ہو رہا ہے، جسٹ آپ اس کے پیسج کو، اس کی موومنٹ کو دھیان دیجیے گا اس کے اوپر پلیز ذرا۔ allow the breath to come and allow the breath to go۔ سانس آہستہ ہے، فاسٹ ہے، نہ خود سے سانس لینا ہے نہ سانس کو روکنا ہے، جسٹ ایک قدرت کا نظام جو آٹو بریدنگ ہے اس کو آبزرو کرنا ہے پلیز۔ ٹھیک ہے، سانس آپ کا ناک سے آ رہا ہے اور سانس جا رہا ہے۔ اب اس کے سیکنڈ سٹیپ میں اپنے ذہن میں ذرا خیالات کو دیکھیے گا، بہت تیزی کے ساتھ ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے آپ کے اور تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔
اس وقت جتنی بھی ہماری مائیں دیکھ رہی ہیں پلیز اس کو ہمارے ساتھ ٹرائی کریں, ان کو بہت اچھا لگے گا. جتنے بچے دیکھ رہے ہیں, جتنی ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں, جتنے ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں, سینئر ایج کے, ینگ ایج کے, بہت تیزی کے ساتھ ذہن سے خیالات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. آنے والے خیالوں کو آنے دیجئے اور جانے والے خیالوں کو جانے دیجئے. آپ نے کسی خیال کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرنا, رکنا نہیں ہے اس کو پلیز. آہستہ آہستہ ذہن میں پریشر کم ہوگا, خیالات کم ہوں گے, اور جب ہم ہمیشہ ماضی میں رہتی ہیں ہماری بوڑھی مائیں, وہ پریزنٹ کے اندر آ جائیں گی. انسان کا سب سے بڑا جو کمال ہے وہ لمحہ موجود میں رہے, پریزنٹ کے اندر رہے. وہ اسی طریقے سے اس کو ایکسرسائز کو اس کا 5 منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے تک جتنا ٹائم ہو کسی کے پاس ہو اس کو پرلانگ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ہی لمحے میں بالکل باڈی ریلیکس ہو جائے گی, شولڈر ریلیکس ہو جائیں گے, سارا پریشر ذہن سے ختم ہو جائے گا اور ذہن بالکل خالی محسوس ہوگا آپ کو. اور اس سے نیکسٹ ٹائم میں آپ اپنی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پلس ریٹ کو محسوس کر سکتے ہیں, اس پہ دھیان دیجیے گا. عالیہ جی آپ سائیکیٹرسٹ ہیں, آپ یہ دیکھ رہی ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی دیکھ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں گی اس کی کنٹینیوٹی میں باتیں. جی اعظم جی. اور اس کے بعد جب اس کو ایکسرسائز یہ مکمل کر لیں آپ اس اسٹیپ کو, جس ہاتھوں کو ہلکا سا رب کریں, ہاتھوں میں ہیٹ جنریٹ ہوگی, اور ان کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیں اور پھر اللہ کا نام لے کے آنکھیں کھول دیں. اچھا اعظم جی, یہ آپ نے بہترین, آپ کا مطلب ہے کہ جو مائیں خود نہیں کر سکتی ان کو بچے یہ کروائیں, ایکسرسائز ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بچے بلکہ اس سے ان کی جو بیڈ میموریز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. جی عالیہ جی میں آپ کی طرف آتی ہوں. آج اتفاق سے ریڈ کراس ڈے بھی ہے, اینڈ یو نو اٹس ایلیویٹنگ ہیومن سفرنگ, اپ ہولڈنگ ہیومن ڈگنیٹی, پروٹیکٹنگ لائف. So آپ ماشاءاللہ سائیکیٹرسٹ ہیں, اینڈ آئی نو یو آر آلسو گڈ ڈاٹر, یو لک آفٹر یور مدر. آپ مجھے عالیہ جی یہ بتائیں کہ ماؤں کی سائیکولوجیکل لک آفٹر میں سب سے ضروری کیا ہے؟ کیونکہ میں نے ایک بات دیکھی, جب ابھی پرائم منسٹر صاحب, میں تو اس تصویر کو دن میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں, جب لندن جا رہے تھے, جب وہ بیمار تھے, جس ایک پیار سے وہ اپنی ماں کے ہاتھ چوم رہے تھے, مجھے تو اس تصویر پہ یقین کریں, وہ کیا کہتے ہیں $1 بلین کی وہ تصویر ہے. اور یہ بھی میں کہوں ڈاکٹر صاحب, اور آپ مانیں گے کہ یہ ان دونوں بھائیوں کو, لائک پرائم منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب کو, اپنی ماں کی دعا ہے کہ 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر ہیں, 6 دفعہ CM بنے ہیں. سو آئی تھنک اٹس ناٹ کامن ان دا ورلڈ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مدرس کی لک آفٹر کے لیے ان کو سائیکولوجیکلی اپ لفٹ رکھنے کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ سب سے ضروری ان کو ٹائم دینا, ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کو پیمپر کرنا. میری مدر ہیں, میں پورا دن جیسے کام پہ ہوتی ہوں, لیکن شام کو جب میں گھر آتی ہوں, فرسٹ تھنگ ہے کہ میں ان کے کمرے میں جاتی ہوں. ان کے کمرے سے جا کے پوچھتی ہوں, امی آج کا دن کیسا رہا؟ دیکھیں نا, ہم وجہ اپنی باتیں کریں, اپنی ٹینشن سے, ان سے بھی تو پوچھیں نا وہ گھر میں ہے کیا ہے. اور پھر یہ بھی میں نے دیکھا جیسے میری امی ہیں, وہ بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح ہو گئی ہیں, بیکاز اولڈ ایج میں ذہن جو وہ بچے کی مانند ہو جاتا ہے. تو میں جیسے ایک چھوٹے بچے کو ڈیل کرتے اسی طرح ان سے مذاق کرتی ہوں امی سے, کبھی بیٹھ کے کوئی جوکس کر لیے, کبھی کھانے کی چیز بھی آپ بتائیں گی فار مدرس. دیکھیں مدرس کے لیے نا, جیسے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایسیڈیٹی کی بڑی پرابلم ہو جاتی ہے, گیسٹرک کی بڑی, کیونکہ ہم بیٹھے رہتے ہیں نا, کئی مائیں جو ہوتی ہیں بیٹھی رہتی ہیں. تو اس کے لیے جیسے ویٹ لاس کا لوگوں کو بہت شوق ہے, تو صبح جب لیں نا تو نیم گرم پانی میں یا شہد ڈال لیں یا تھوڑا سا نیمبو ڈال لیں, اس سے آپ کی فیٹ بھی برن ہوتی ہے, ایسیڈیٹی بھی آپ کی بہت زیادہ ٹھیک ہوتی ہے. دس از ویری گڈ. جتنا یہ زیادہ کریں گی, اور ویسے بھی ہے کہ آپ گرم پانی لیں, نیم گرم پانی پورا دن پئیں, ٹھنڈا پانی تو پیے ہی نا آپ, کیونکہ وہ پیٹ کو پھلا دیتا ہے. جب آپ نیم گرم پانی تھوڑا تھوڑا لے کے بھی سپ کرتے رہے تو وہ بھی بہت اچھا رہے گا. اپنی مدرس کو ایک تو ٹائم دیں, اور اسٹارٹ دا ڈے, ہاؤ شوڈ اٹ بی اسٹارٹیڈ. ایکسرسائز انہوں نے بتا دی, لائٹ سی ہے بڑی اچھی. اس کے بعد دیکھیں میں کہتی ہوں جب آپ ماں کے پاس جائیں نا, اس کو ویلکم کریں, اس کو ایک ہگ دیں اپنی مدر کو. ہگ جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے, انڈورفنز ریلیز کرتا ہے جو ہیپی ہارمونز ہوتی ہیں. اور کیونکہ فزیکل ٹچ ہوتا ہے ایک ماں کا بیٹی کا, یا بیٹا جو بھی ہو, ماں پورا دن انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا, میری بیٹی آئے گی, میرے سے بات کرے گی. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے انہیں ٹائم دینا ہے. یہ ٹائم ہمارا ہے جو ان کے ساتھ ہم نے اسپینڈ کرنا ہے. وہ بچپن میں ہمیں ٹائم دے چکے ہیں, اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ ہم ایک لک آفٹر کریں. تو ان کو پیمپر کریں, ان کو وانٹیڈ فیلنگ کا احساس دیں. اگر نہیں دیں گے تو لونلی لیس
اسٹریس ہو جائے گی بہت زیادہ اور وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے ہیلتھ کی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, آرتھرائٹس, رومیٹزم, بہت زیادہ چیزیں ہو جاتی ہے, ڈائبیٹکس بہت کامن ہے, ڈائبٹیز جو ہے. تو جتنا اپنی مدر کو آپ پیمپر کریں گے اس کی بلیسنگز لیں, اس کی دعائیں لیں. کہتے ہیں نا ماں کی دعا جنت کی ہوا. بالکل, ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے اور اس وقت ہم کہتے ہیں, ہم ہنس رہے ہوتے ہیں یہ کیوں لکھا ہوا, لیکن اٹ ہیز اے ویری بگ میننگ. میں کہتی ہوں میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ میری ماں کی دعا ہے اور ان کی محنت ہے میرے اوپر, جو اس نے مجھے آج اس مقام تک. چلیں عالیہ جی, میں ڈاکٹر نورین سے بھی پوچھتی ہوں. ڈاکٹر صاحب, عالیہ سے بھی باتیں ہوں گی سائیکولوجیکلی اپ لفٹ کرنے کے لیے مدرس کے لیے. میں آپ سے پوچھتی ہوں, دو مدرس وی ہیو ٹو ڈسکس ٹوڈے. ایک وہ مدرس جو پریگننٹ ہیں, ہاؤ ٹو لک آفٹر دیم, اینڈ ایک وہ مدرس جو 50+ ہیں اور اپنا انڈیپینڈنٹلی کم کیئر کر سکتی ہیں. دونوں کے بارے میں آپ بتا دیں کہ ایک تو انہیں کون سے ٹیسٹ کرانے ضروری ہیں دونوں کے حساب سے. ٹھیک ہے, ایک تو آئی تھنک اٹس ریئلی پلیزنگ کہ آپ لوگوں نے مدرس ڈے کا یہ پروگرام رکھا اور اس کو ایک ہولسٹک اپروچ میں کور کر رہے ہیں. تھوڑی سی ریہیب, تھوڑی سی سائیکالوجی, تھوڑا سا میوزک. دوسری بات یہ ہے کہ یہی دو ہائی رسک گروپس ہوتے ہیں ماؤں کے. ایک جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے یا ماں بننے کے پروسیس میں ہوتی ہے, لیبر اینڈ ڈیلیوری, اور دوسرا وہ جس کو ہم رفلی کہتے ہیں مینوپاز کے بعد. کہ جو بچیاں ہیں جن کی شادی ہونے جا رہی ہے یا جو پریگننٹ ہو رہی ہیں, آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان میں ابھی بھی میٹرنل مورٹیلٹی جو ہے, یعنی جو مائیں مرتی ہیں پریگننسی اور ڈیلیوری کے نتیجے میں, ابھی تک ہر آدھے گھنٹے میں ایک ماں, چاہے وہ بچی ہے, چاہے وہ 35 سال کی, چاہے 40 سال کی, will die just because she got pregnant. What is the biggest reason? The biggest reason is that we as a nation have decided کہ ان کی کوئی امپورٹینس نہیں ہے. یہ عورتیں جتنی مر رہی ہیں نا, یہ کوئی ایسا کاز نہیں ہے جو کوئی راکٹ سائنس ہے, کوئی زیکا وائرس ہے, کوئی نئی عجیب چیز آ گئی ہے. عام بیماریوں سے مر رہی ہیں, بلڈ پریشر کی وجہ سے, بلیڈنگ ہو گئی, دائی کے پاس بیٹھے رہے, انسیف ابارشن, یہ سب چیزیں. اور ان کی سب سے بڑی جڑ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان پلان پریگننسیز ہوتی ہیں. آپ نے 15 سال کی بچی کی شادی کر دی, 16 سال کی عمر میں اس کو پہلا حمل ہو گیا. کیا کھانا چاہیے حاملہ عورت کو سب سے ضروری, پھر میں اولڈ ایج میں آؤں گی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ, ایک تو یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے کہ صرف امیر لوگ ہی پراپر کھانا کھا سکتے ہیں. بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے جس میں آپ تھوڑا بہت دودھ دہی استعمال کریں, تھوڑی بہت دالیں, سبزی یا گوشت استعمال کریں, ایک آدھا پیس آپ پھل کا لے لیں, اور پانی کے گلاس جو ہے کم از کم 10 سے 12 لیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ ملٹی وائٹامن جو ہیں ان کا استعمال پریگننسی میں ہمارے یہاں خاص طور پہ آئرن کا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہماری 70 سے 75% مائیں جو ہیں وہ انیمک ہیں, یعنی ان کا ہیموگلوبن 12 سے کم ہے, خون کی کمی ہے. اچھا, بوڑھی ماؤں کے لیے کون سے ٹیسٹ ضروری ہیں؟ جی, بوڑھی مائیں جو ہیں یعنی 50 سال سے اوپر جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ویٹ جو ہے, وزن, اس کو پریگننسی میں بھی نارمل رکھنا چاہیے اور اس عمر کے لیے بھی وزن نارمل ہونا چاہیے. جیسے بھی عالیہ نے کہا کہ بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, تھائرائڈ, کینسر خواتین کے سارے وہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جو اوور ویٹ ہوتے ہیں. اور اس کے لیے اپنے کھانے میں مرغن چیزیں کم سے کم لیں, یہ بیکری کی چیزیں, ڈبے کے جوس, یہ بوتلیں وغیرہ جو ہیں کم سے کم استعمال کریں. جو نیچرل چیزیں, تازہ پھل, سبزی, سلاد. ایک آپ نے کہا بلڈ کلیئر پکچر, کمپلیٹ بلڈ پکچر جس میں ہیموگلوبن ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور 50 سال سے اوپر تو شوگر کا ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے, کیونکہ ہمارے 3 months بعد, کم از کم 6 مہینے کے بعد. اچھا, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنی ہڈیوں کی طاقت کے لیے ایک تو آپ وزن کم رکھیں, دوسرے کم از کم آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں, جیسے ریلیکسیشن ایکسرسائز بتا رہے ہیں وہ ضرور کریں. اور سال میں ایک مرتبہ جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں, کیونکہ بہت سے کینسر ہیں, جیسے چھاتی کا کینسر ہے, بچے دانی کے رحم کا کینسر ہے, ڈائبٹیز ہے, ان کا کوئی الارم نہیں بچتا. جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتا تب تک آپ اس کو پک نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر کے پاس سالانہ چیک اپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, عالیہ جی ہم ماؤں کی باتیں کر رہے ہیں, میں سلام تو ان ماؤں کو پیش کرتی ہوں جو جن کے بچے فوج میں ہوتے ہیں اور جن کے بچے اب جیسے ضرب عضب ہے اس میں شہید ہوتے ہیں, and they go to take their awards for their children with the pride. دیکھیں نا, میں تو ان کو, انور رفیع جی آپ بیٹھے ہیں, آپ ان فوجی بھائیوں کے لیے اور ان کے لیے کہ ان ماؤں کی خوشی کے لیے میں ان کی آنکھ میں اس وقت بھی آنسوؤں کے ساتھ ایک پرائڈ دیکھتی ہوں, اس کے لیے کوئی گیت پیش کریں. اے وطن کے سجیلے جوانوں, بیویوں, ماں بہنوں کی نظریں
तुम को देखे तो यूं जगमगाए, जैसे खामोशियों की जुबां से दे रही है वो तुमको दुआएं। कौम के जरी पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, ऐ वतन के सजीले जवान। वाह वाह वाह। आलिया जी, आज सियासी बातें हमने बिल्कुल नहीं करी क्योंकि मदर्स डे का प्रोग्राम है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी इस प्लेटफॉर्म से कि पिछले दिनों मैंने जलसे में देखा, पीटीआई के जलसे में जो बेहुरमती माओं और बहनों की हुई, आई मीन दिस इज टू मच कि यू आर यूजिंग योर विमेन फॉर योर, देखा क्यों डॉक्टर साहब, देखिए कहाँ हम माओं को सिरों पे बिठाते हैं, बहनों को, माओं को, बीवियां हैं किसी की। अगर मैं तो समझती हूँ, मेरा दिल बहुत ही खराब हुआ कि इस तरह आइंदा मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। और जिस तरह पीटीआई अब पैनामा लीक्स में सुन रही थी कि वो उसके बाहर जुलूस निकालने लगे हैं, प्लीज आप भी कोई बिल ऐसे निकालें। ठीक है, आपने वो कड़े पहनाना और सब कुछ किया है, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज पे भी एहतजाज होना चाहिए कि जलसों में ड्यू, मेरा ख्याल है, रिस्पेक्ट औरतों को देनी चाहिए। जी, मैं आजम जी आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले ये बताएं, जिन मदर्स को ब्लड प्रेशर है वो क्या करें, आप एज ए योगी क्या बताएं? बहुत अच्छा सवाल है। और इस वक्त तो हमारी बहुत सारी बूढ़ी माएँ जो है इस मर्ज में मुबतला हैं। इसका बड़ा सिंपल सा जो है योगा के अंदर इलाज है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना कंट्रोल है इसका कि आप मेडिसिन से आउट हो सकते हैं एक वक्त के बाद आप जेन्युइनली। और हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, इवन आपके यहाँ पे इजहार साहब हैं, पीटीवी में काम करते हैं, वो भी इस मेडिसिन से आउट हुए हैं, उनके वेट कम हुआ है, उनका बीपी कंट्रोल हुआ है। अच्छा, इसमें बड़ी सिंपल सी, अगर बीपी ज्यादा है, बड़ा हुआ है, तो फिर राइट नोस्ट्रल को बंद कर लें और लेफ्ट से सांस स्लोली ले लें, या जस्ट आप ऑब्जर्व करें। और इस तरीके से सांस लेना है कि बेली आपकी मूव करेगी। अगर मेरी तरफ देखेंगे, जो नाज़रीन देख रहे हैं, तो इसको सीख सकते हैं। तो इस तरह से करने से सांस ऑटोमेटिकली उनका बीपी जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। हमने बहुत दफा ऐसा किया कि 5 मिनट एक्सरसाइज कराई है, बीपी बढ़ा हुआ है, और दोबारा बीपी चेक किया, 5 मिनट बाद बीपी डाउन हुआ है। इतनी जल्दी मेडिसिन असर नहीं करती जितनी जल्दी सांस की मश्क जो है बीपी के लिए काम करती है। दूसरा मसला आता है बैकबोन में। हाँ, अभी इसको जरा थोड़ा सा, बीपी बहुत बड़ा इशू है इस वक्त हमारी सोसाइटी में। लोग इसके बारे में बड़ी लापरवाही करते हैं, इसके बारे में लापरवाही नहीं रहना चाहिए। हाँ, मेडिसिन नहीं, टाइम पे नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, और फिर पूछते हैं कि क्या खाएं कि बीपी कंट्रोल हो जाए, जबकि उनको पूछना चाहिए कि क्या छोड़े कि हमारा बीपी कंट्रोल हो जाए। ठीक है, अच्छा, क्या छोड़े? आप बता दें। मतलब छोड़ने से मुराद ये वो वेजिटेबल पे शिफ्ट हो, वो गोश्त को कम करें अपनी जिंदगी में से, वो जो है उसके अलावा फ्रूट पे शिफ्ट हो, वो जूसेस भी शिफ्ट हो, बेकरी की तमाम आइटम्स, मांस और रस जो पापे होते हैं वो, उसके अलावा बेकरी की कोई चीज हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से खाने वाली नहीं है। डॉक्टर साहब बैठी हैं, पूछ रहे हैं, आप इसको वेट करेंगी। और अनफॉर्चुनेटली जितने बेकरी वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, वो नहीं पीछे पड़ेंगे, उनका बिजनेस फिर भी कम नहीं होगा, ये बढ़ती रहेगी। लेकिन ये इंडिविजुअली लोगों ने अपने आप को कंट्रोल करना है, कोई दूसरा इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसकी दूसरी जो एक्सरसाइज है, आप इसको जो है वो अल्टरनेट ब्रीथ हम इसको कहते हैं, इसको ओनुम वलूनुम भी कहते हैं हम योगा की लैंग्वेज में। इसमें राइट नोस्ट्रल्स को बंद किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर दूसरी तरफ से सांस को एक्सहेल कर दिया। अच्छा, आप इस तरह से सांस लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और पहली तरफ से आउट कर दिया। तो ये 1 साइकिल हुआ है, इसके 5 साइकिल, 10 साइकिल। और इसमें सिर्फ एहतियात ये है कि जब आपने ये बंद करना है, ध्यान अपना सांस पे रखना है, और भरने से सांस आउट करने में डबल टाइम लगाना चाहिए। और ये आपका सांस चेस्ट में भरा जाएगा, और ये स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं। यू मीन सांस को अंदर लेके कुछ टाइम अंदर रख, जस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद दूसरी तरफ से एक्सहेल कर दें। हाँ, तो ये इससे डिप्रेशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, और खास करके हमारी जो बूढ़ी माएँ हैं। अच्छा जी, स्ट्रेस कम होने का भी बता दें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। फिर और अगर कुछ भी नहीं कर सकते, अगर ब्लड में बढ़ा हुआ है, राइट को बंद कर लें, लेफ्ट से सांस को आने दें और जाने दें, फिर उसको देखते रहें सांस को, ये भी आप कर सकते हैं। अब एक सवाल का, बीपी अगर लो हो जाता है तो फिर अपनी लेफ्ट साइड से बंद कर लें, और राइट से सांस जो है वो उसी तरीके से सांस इन आउट करेंगे।
اس کو سیکھنا پڑے گا کہ نارمل جب لوگ چاہتے ہیں ان کو پیٹ میں موومنٹ نہیں آتی. ہم جو سانس ساری زندگی سانس لیتے ہیں وہ چیسٹ تک رہتا ہے, نیچے بیلی تک سانس جاتا ہی نہیں ہے. لیکن اس میں آپ بڑا آسانی کے ساتھ سلولی آپ اس کو تھوڑا فاسٹ بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو نارملی لوگ سانس منہ سے لیتے ہیں, ناک سے سانس نہیں لیتے. اس طریقے سے کرنے سے ان کا سانس بھی منہ سے. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہسپتالوں کو ویران کرو اور پارکوں کو آباد کرو. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا آپ برا تو نہیں بنا؟ نہیں, بالکل برا نہیں بنا. دوسرا میں نے جو کہنا ہے جی, ہمارے پاس بہت ای میلز آتی ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ بیک بون کی تکلیف میں اور مائیں بیک بون کی تکلیف میں اور پھر فائنل میں گھٹنوں کی تکلیف. یہ دو تو آپ بتائیں, یہ آپ بعد میں پریکٹیکلی بتائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بی پی کا آپ نے نام لیا ہے, شوگر کا لیا بہت ضروری ہے. ایون اگر اب شوگر کی بات ہے, ہماری اس میں بھی ایک سانس کی مشق ہے, اس ہم کہتے ہیں کپال بھاتی, اس میں بھی سمپل, اس سے بھی آپ سانس کی مشق شوگر کنٹرول ہوتی ہے, لیکن اس کا ٹائم ہے. یہ جتنی ایکسرسائز ان کو ریلیجسلی کریں گے تو فرق پڑتا ہے. ادروائز آپ نے دیکھا اور کیا نہیں, دیکھنے سے ایکسرسائز کبھی نہیں آتی, کرنے سے آتی ہے. اچھا یہ ضروری تو نہیں ہے سب صبح کریں جو آپ سانس اینی ٹائم صرف یہ مشق جو کھانے کے بعد ہم نارملی نہیں کرتے, کیونکہ کھانا جب اسٹمک میں ہوتا ہے اس وقت نہیں کرتے, اس کے علاوہ کسی بھی ٹائم کیا جاتا ہے, آپ کو سوتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کسی بھی ٹائم. میں آپ کو پریکٹیکلی ٹائم دوں گی آفٹر دا بریک. جی عالیہ جی, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ تھراپی کرتی ہیں, مینٹل تھراپی. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل ہر چیز کا سٹریس ہے, ایون ٹی وی دیکھیں ایک ایشو ریز ہوتا ہے, سارے چینلز اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, اب جیسے پناما لیکس ہے, تو انسٹیڈ آف گیونگ ٹائم کہ اس کے اوپر پرائم منسٹر بھی راضی ہیں, سب ہیں, ایسے چھوٹے چھوٹے ایشو, گھریلو ایشو چھوٹے سے ماؤں کے اوپر افیکٹ کر جاتے ہیں. تو آپ ایز اے سائیکیٹرسٹ کیا سمجھتی ہیں کہ سائیکولوجیکلی بچے یا کوئی بھی جو ایسوسیٹس ہیں ان مدرس کے کیسے ہینڈل کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو سب کانشیس مائنڈ کو کیپچر کر لیتا ہے. جب یہ دیکھ رہی ہوں تو میں, جیسے میرے گھر میں اگر میرے فادر دیکھ رہے ہوں تو میں اپنے فادر کو کہتی ہوں کہ ابا چینل بدل کے کوئی گانے لگا دیں, کوئی ڈرامہ لگا دیں, تھوڑی اٹینشن آپ کی ڈسٹریکٹ ہونی چاہیے. آئلز آپ بتاتی ہیں, جیسے اروما تھراپی کا آئل لیونڈر بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. یوکلپٹس جو ہے وہ گراؤنڈنگ کرتا ہے. گراؤنڈنگ مینس کہ ہماری بیلنسنگ ہوتی ہے, جو نیگیٹو انرجیز ہے وہ وہیں پہ رہ جاتی ہے. کیا کریں یوکلپٹس؟ یوکلپٹس آئل کے برنرز ہوتے ہیں. آپ کو برنر ہوتا ہے مٹی کا بنا ہوا, نیچے اس کے خانہ سے بنا, جس پہ آپ وہ ٹی لائٹ کینڈل جلا دیتے ہیں. پانی ڈال کے اندر 4-5 ڈراپس آپ ڈال لیتے ہیں, اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے. وہ نہیں تو ایئر فریشنرز ملتے ہیں آپ کو. اچھا, ہاں, پیپرمنٹ کے, لیونڈر کے میرے پاس ہیں پڑے ہوئے, یہاں سے نہیں ملتے, آپ کو باہر سے منگوانے پڑتے ہیں. تو پڑے ہیں تو میں وہ, جب میرے پاس کوئی تھراپی کے لیے آتا ہے تو میں لیونڈر اسپرے کرتی ہوں, بیکاز لیونڈر جو وہ تھوڑا سا اسپرے سے علاوہ اگر, کیونکہ یہ ہمارے ولیجز میں پروگرام جاتا ہے, یوکلپٹس کے تو پتے توڑ کے آپ کیا کریں اس کو؟ یوکلپٹس کے جو پتے ہیں نا ان کو آپ توڑ لیں. ان کو جب آپ توڑ لیں گے تو اس کی جو خوشبو ہے نا اس کو آپ اسمیل کریں. اچھا, سمپل ہے. ایلو ویرا ہے, ہاں ٹھیک ہے. ایلو ویرا کے پودے بھی گھر میں لگے ہوتے ہیں. آپ ایلو ویرا کا پودا لگا کے اس کا وہ کر کے اب اپنی اسکن پہ اگر لگاتے ہیں تو وہ اسکن کی ریجوینیشن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح جیسے مائیں بیٹھی ہوئی ہیں تو ہمارے پریشر پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اب پریشر پوائنٹ سے یہ ہمارا, جب ہمارے ٹینشن ہوتی ہے, اسٹریس ہوتی ہے, تو گردن کے پیچھے بھی کھچاؤ آتا ہے, کندھوں پہ ہمارے بہت کھچاؤ آتا ہے, پیٹ کے پہ ہمارے بہت آتا ہے. تو یہ ہمارے نا, یہ جو ہماری انگلیوں کے اوپر والا حصہ ہے فنگر ٹپس کا, اس کو ہم انڈیکس فنگر اور تھم سے یوں دباتے ہیں, اس بیٹھ کے دباتے ہیں. آپ بتاتے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو اتنا پریشر ڈالیں جتنا آپ بیئر کر سکتی ہیں. تو یہ آپ اس کو دباتی جائیں. پھر اکثر ہم دیکھیں یوں کر رہی ہوتی ہیں مائیں بھی, بیٹیاں بھی, یوں پٹاخے نکال کے, کڑاکے نکال کے وہ کہتی ہیں ہم ریلیکس ہو گئے. یہ آپ کے جوائنٹس کو بہت اثر دیتا ہے. تو اسی جگہ آپ ایک ایک کو فنگر کو لے کے یوں پل کر سکتی ہیں. اس کو ہم فنگر پل کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے اس کے لیے بھی کوئی پرٹیکولر آئل ہے؟ کوئی آئل نہیں, کچھ بھی نہیں. یا آپ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. پھر ہماری گردن کے پیچھے بھی ہوتا ہے, لیکن ہماری چیسٹ پہ بھی بہت زیادہ, ہم لوگ اپنی باتیں بہت اندر رکھتے ہیں, بہت زیادہ کنفائڈ نہیں کرتے. اصل بات یہ تو یہاں اسی لیے کہتے ہیں کمپنی دو اپنی مدر کو, ماؤں سے بات کرو. اپنی جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو ان کو میں ماؤں کو کہتی ہوں ان کو اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ جب میں چھوٹی تھی نا میں یہ کرتی تھی, میرے ساتھ یہ ہوا. بچے جو ہے نا وہ ماں یا باپ کو, فادر فگر یا مدر فگر کو جب دیکھتے ہیں نا, کیونکہ مائیں گھر پہ ہوتی ہیں, ماؤں کا ہوتا ہے,
تو بہت اس کا اثر ہوتا ہے. تو ہمارا یہاں چیسٹ پہ بھی پوائنٹ ہوتا ہے. ہم نے یہ 2 فنگرز اپنی لی, یہ شہادت کی انگلی اور یہ, اور یہاں پر نا یہ اس کو پوائنٹ کو پریشر ڈالا اور چھوڑ دیا. آپ جب پریشر ڈالیں گے چھوڑ دیں گے, آپ دیکھیں گے ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے وہ سور ہوئے گا, آپ کو وہ درد زیادہ ہوگی. ہو سکتا ہے آپ نے وہاں ٹینشن لی ہو, کیونکہ ہماری رائٹ سائڈ فزیکل کے لیے ہوتی ہے, لیفٹ سائڈ ہماری ایموشنز کے لیے ہوتی ہے. یا سمپل ڈیپ بریدنگ بھی آپ کر سکتے ہیں, سانس کو اندر لینا, سانس کو باہر لینا, سانس کو اندر لینا یا سانس کو باہر لینا. یہ بھی چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی بہت اچھی ہیں. سانس کی تو انہوں نے بتایا سانس کے, لیکن آپ جیسے اگر کوئی جائیں تو آپ کو آج کل یہ اروما تھراپی کے کعوے بھی عام مل جاتے ہیں. یہاں پہ کعوے بھی پیئیں, کعوے پیئیں, 2 پیالیاں دن میں لے لیں, ایک صبح ایک شام. پیپرمنٹ لے لیں, یوکلپٹس لے لیں, لیوینڈر لے لیں, کیمومائل پھول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا بھی مل جاتا ہے. یہ چاروں آپ کو اسٹریس کے لیے بہت بلکہ مجھے اس میں بلکہ میں ایڈ کروں گا تھوڑا سا کہ ماؤں کے ہاتھ دبانے چاہیے بیٹوں کو, بیٹیوں کو. اب تھوڑا سا یاد کریں ماضی میں تو ہمارے جو بزرگ تھے ایسے بیٹا آگے ہاتھ کرنا دباؤ, اللہ انہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی. انہوں نے ہمیں ٹیچ کیا کہ جب وہ ماں کا ہاتھ دبائیں گے تو ماں کے دل سے دعا نکلے گی, وہ دعا کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. اصل میں ہم اس کلچر کو بھولتے جا رہے ہیں. ہمیں یہ اڈاپٹ کرنے کو, اگر آپ اجازت میں آپ کو بتا سکتا ہوں, آپ میری ماں کی طرح آپ ہاتھ دبا کے کس طرح دبانا چاہیے, کہ لوگوں کو ہاتھ دبانے کا طریقہ نہیں ہے, بڑا سمپل سا طریقہ. میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سکھا سکتا ہوں. یہ سمپل ہے, ہاتھ ڈھیلا کریں اپنا, اور یہ ایسے آپ اس ناخن سے نہیں دبانا, اس سے دبانا ہے آپ نے. اور انگوٹھے کے نیچے اپنی جیسا آپ آئیز کلوز کریں, دیکھیں کیا فیلنگ آ رہی ہے آپ کو. ونڈرفل. یہ اور یہ دیکھیں بڑا بہت سمپل, بہت زور نہیں لگانا, بالکل سافٹ دبانا ہے, تاکہ وہ ماؤں کے ہاتھ سے ان کے جوائنٹ ان میں گیپ بڑھ جاتا ہے. زور سے دبائیں گے تو ان کو درد ہوگی. اور پھر اس کے بعد یہ بہت سمپل ہے, یہ بہت لائٹ سے دبانا ہے, بہت اچھا لگے گا. یہ دیکھیں آپ کو کیسی فیلنگ آ رہی ہے, سودنگ محسوس ہوگا. یہ روٹین اور یہ پھر اس کے بعد یہ جوائنٹ کو روٹیٹ کریں پکڑ کے 5 دفعہ 10 دفعہ اس طرف الٹا. یہ ہماری ماؤں کے جوائنٹ میں یورک ایسڈ جو جم جاتا ہے وہ اس سے ڈیزالو ہو جائے گا, اس کو ڈیزالو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ پورا ہاتھ سے پکڑا, اور یہ اب دیکھیں جوائنٹ میں کیا فیلنگ آ رہی ہے. اور اس کے بعد دوبارہ سے, اور پھر اس کو ریلیکس کریں اس طریقے سے. اب آپ دیکھیں اس ہاتھ میں کیا فرق ہے, دونوں ہاتھوں میں چیک کریں. فرق ہے, یہ تو ہاتھ بالکل لائٹ ہو گیا. تو یہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر 2 منٹ بھی اپنی ماں کے پاس بیٹھیں, کوشش کروں کہ پاؤں کو ہاتھ کو اس طرح ہلکا سا بہت صاف. آپ سے پریکٹیکلی بھی پوچھیں گے. میں انور رفیع سے ماں کا ایک گیت سننا چاہتی ہوں. انور رفیع, آپ ماں کے لیے آج کیا گیت سناتے ہیں؟ درد وچھوڑے دا حال نی, مائے نی میں کنوں آکھاں, دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن, دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن, آہی دا بالن بالنی, مائے کنوں آکھاں, تو ہے میرے مرشد والا, جا سولات ٹالنی, مائے کنوں آکھاں, درد وچھوڑے دا حال نی, مائے رفیع جی. میں ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے ایک چھوٹا سا, جیسے میں ہر دفعہ نسخہ دیتی ہوں, تھوڑا سا ادرک کا پیس, ایک سبز جو دیسی کھیرا ہوتا ہے, ایک سیب جو سبز ہوتا ہے, اس کو آپ تھوڑی دیر کاٹ کے رکھ دیں تاکہ اس پہ تھوڑا سا جب آئرن آ جائے 10-1 منٹ بعد, وہ پیس, ایک لہسن کی چھیل کے گلی, اور پودینے کے پتے 3-4,
और थोड़ा सा नींबू, इसको आप एक जग में डाल के ग्राइंड करें, बोतल बना के फ्रिज में रख लें। इसको मदर्स या जो भी घर में आप लोग इसको पिए, मैंने भी वैसे शुरू किया हुआ है। ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है और हाजमे के लिए और वैसे टू गिव यू एनर्जी ये बहुत अच्छा है। इसको आप ट्राई करें, क्योंकि जो चीज़ मैं खुद ट्राई करती हूँ वो मैं ज़रूर टिप बताती हूँ। इंशाल्लाह आपसे बातें होंगी। नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड विद अस, वी गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक। जी आजम जी, मैं डॉक्टर साहब पहले आपसे थोड़ी सी बात पूछूं, क्योंकि इनसे मैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज दिखाना चाहती हूँ कि ये मदर्स के लिए बताएंगे। मैं आपसे पूछती हूँ, जो मेनोपॉज वाली औरतें होती हैं, आप मुझे ये बताएं व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी लुक आफ्टर फॉर देम। शीरीन, उससे पहले थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आलिया ने बताया था कि टू स्पेंड टाइम विद योर मदर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ एक चीज और जो बहुत हेल्प कर सकती है उनको, बिकॉज उसको प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे बड़े हो गए होते हैं, उनकी अपनी कमिटमेंट शुरू हो गई होती हैं, जॉब्स पे चले जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, हस्बैंड भी जनरली बिजी होते हैं, बहन भाई अपने अपने घरों में होते हैं, उनके पेरेंट्स आमतौर पे इस दुनिया में नहीं होते, तो माएँ बहुत लोनली फील करती हैं, जिसको एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं हम। तो उसमें एक तो हम सब पे जरूरी है कि उनका ध्यान रखें, दूसरा ये बहुत जरूरी है खवातीन के लिए और एक हेल्दी मुआशरे के लिए कि वो कुछ थोड़ी सी अपनी भी एक्टिविटी शुरू करें, चाहे वो बिजी रहें। वॉलंटियर करना, अब आलिया विल सेकंड मी के रिसर्च बता रही है कि वो सबसे पॉजिटिव एक्टिविटी है। यानी आप अगर अकेले हो तो बजाय इसके कि आप सारा वक्त अकेले बैठे रहो, मुलाजमों के बच्चों को पढ़ाने लग जाएं, आप वॉक के लिए किसी के साथ प्रोग्राम बना लें, आप अपने मोहल्ले में कोई ऐसा काम शुरू कर लें जिसमें यू आर एबल टू गिव बैक समथिंग, क्योंकि बच्चे सारा वक्त तो माओं के साथ नहीं बैठ सकते। एक एक्टिविटी अपने डॉक्टर साहब, कौन सी विटामिन, कौन सी चीज मदर्स को कौन सी विटामिन खिलाएं? जो सबसे जरूरी तो जी हड्डियों के लिए उनकी कैल्शियम का इंटेक है, या तो वो 2 गिलास दूध के पी लें या 1 गिलास दूध का पी लें, 1 कप दही का खा लें। अगर नहीं तो फिर कैल्शियम की गोलियां आम अवेलेबल है, हर एक को नाम पता है, वो जरूरी है। और विटामिन डी भी आजकल तो जो रिसर्च है वो बता रही है कि बहुत विटामिन डी मदर्स का बहुत कम होता है। और बाज बुजुर्ग लोग खाने में जरा चूजी होते हैं या वो इतना ज्यादा नहीं खाते, तो उस सूरत में आप उनको एक मल्टी विटामिन साथ दे सकते हैं। ओके, चलें ठीक है। आजम जी, क्योंकि टाइम हमारे पास छोड़ा है, आप क्विकली हमें बताएं कि बुढ़ापे के लिए कौन सी वर्जिश है जो आसान भी हो और हर बंदा कर ले। एक योगी की ना जरूरत पड़े कि आजम जी मिलन पे ऐसी करिए, आपे करन ना हो। सबसे पहले तो ये है कि अब पीटीवी के रेफरेंस से हम बताएंगे कि दी वंडरफुल क्लब पाकिस्तान जो है एक ऐसा प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है जो कराची और लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, और हर पार्क में योगा हो रहा है, फ्री हो रहा है, खवातीन का भी जेंट्स का भी। तो हमारी बूढ़ी माएँ हमारे साथ योगा भी करती हैं, शाम के टाइम सुबह के टाइम भी, और वो बहुत अपनी उनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। और वो जो उनको नींद ना आना, ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत सारा उनको घुटनों का दर्द, ये काफी फायदा हुआ है। अभी मैं 6 पोस्टर जो बताने लगा हूँ, ये अब देखें हर एज ग्रुप का बंदा उनको आसानी से घर से बैठना, पीछे हाथ रख के अपने, और पाँव को 90 डिग्री पे सीधा करना है बिल्कुल, और सिर्फ उंगलियों को क्लोज करना है। तो ये जो हमारी बहनों को एड़ियों के अंदर दर्द रहता है, डॉक्टरों अब ऑपरेशन उसका तजवीज़ करते हैं, अल्लाह के फजल से वो एड़ियों का पेन उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आपको इसको कम से कम 20 दफा इसको करना चाहिए। और इससे बातें हुए, ये इसका पहला पोस्चर है, घुटने, हाँ सिर्फ फिंगर्स पाँव। उसके बाद सेकंड जो है उसको सेकंड जो है पाँव को मैक्सिमम जमीन पर ले जाए, ये पूरा स्ट्रेच आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो यूरिक एसिड जमा होगा, जो नीज में पेन होगा, जो गैप का प्रॉब्लम आ जाता है, जो गैप कम हो जाता है, बढ़ जाता है, वो इससे एडजस्ट होगा स्ट्रेच की वजह से। तो जितनी भी स्ट्रेच एक्सरसाइज हैं वो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती हैं और बॉडी में लचक लेके आती हैं। डॉक्टरों की साइंस ने ये साबित किया है, जितनी जिस्म में लचक ज्यादा होगी उतनी खून की गर्दिश बेहतर होगी। प्रॉब्लम भी यही कि सीनियर एज में जाके एक्सरसाइज एक्टिविटी रहती नहीं, लचक बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसम आकर जाता है, और उस वजह से प्रॉब्लम आते हैं। तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जब बैकवर्ड करना है देखो दोनों एरिया जो है वो जमीन से उठ जाएंगी, जमीन से उठ जाएगी। अब ये इसके बाद थर्ड पोस्चर में आपने बारी बारी लेफ्ट एंड राइट पाँव आगे आगे, ये कम से कम आपने 10 दफा जरूर इनको बारी बारी करना है। इस चौथे पोस्चर में आप थोड़े से पाँव से खोल लें और इस पाँव को अंगूठे को जमीन पर लाएं, और ये घुटना उठ रहा है इसको स्ट्रेच करें, ये बारी बारी लेफ्ट एंड राइट, ये इसको स्ट्रेच करेंगे तो आपकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, स्ट्रेच आएगा और बेहतरी महसूस होगी। उससे नेक्स्ट स्टेप में दोनों पाँव को जोड़ें और सर्कल के अंदर ऐसे रोटेट करें, ये आप 5 दफा 10 दफा, फिर इस तरह रिवर्स, ये
اتنا یہ عالیہ جی اتنا مشکل بھی نہیں ہے, آپ جھونپڑی میں بھی بیٹھے تھوڑی سی جگہ چاہیے, آپ بیڈ پہ بھی بیٹھ اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے, یہ ان کو وائبریٹ کریں پوری لیگ میں, آپ کو جو ہے وہ بڑا سودنگ محسوس ہوگا, ریلیکسنگ محسوس ہوگا, اور بلڈ سرکولیشن یہ آواز آ رہی ہے اس سے بڑھے گی, اور اس سے مزید آپ نے ریلیکس کرنا ہے, ویری سمپل. یہ تو اس سے جو ہماری ایڑیوں میں پین ہوتا ہے, نیز کا جو پرابلم ہے, لیگ میں پاؤں میں نمک رہتی ہے, پاؤں سونے لگتے ہیں, کریمپنگ کا پرابلم آتا ہے, یہ اللہ کی وجہ سے ٹھیک ہوں گے, بہت سارے اس میں ٹھیک ہوئے ہیں. ابھی آپ نے جو نیکسٹ بات کی تھی کہ نیز کو, اب نیز یہ اگر آپ گھٹنا پیسے رکھا جائے تو اس کو آپ نے یہ میرا ہاتھ دیکھیں, یہ دونوں انگوٹھے اور یہ انگلیاں نیچے, اس کو رب کرنا ہے اس طریقے سے. یہ آپ آئل لگا کے بھی کر سکتے ہیں, ڈرائی بھی کر سکتے ہیں, جو آپ کو آسان, اور 15 دفعہ کاؤنٹ کرنا ہے, اوپر اور نیچے سے موومنٹ ہو رہی ہے, 15 دفعہ کاؤنٹ کرنا ہے, اور پھر 15 ٹائمز یہاں پر یہ, اور اس کے بعد پھر 15 ٹائم یہ باری باری لیفٹ اینڈ رائٹ, یہ اور چوتھے اسٹیپ میں اس سے نیچے اسی طریقے سے. یہ دیکھیے ایک ہاتھ اس طرف جا رہا ہے, ایک دوسرے جا رہا ہے. تو یہ مساج کرنے سے جسٹ اونلی 2 منٹ کی ایکسرسائز نہیں ہے, دونوں گھٹنوں کو اللہ کی وجہ سے گارنٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں آسانی پیدا ہوگی. اب جو ایک ایکسرسائز جو آپ نے ہمارے بات کی مینوپاز کی, مینسز کی خواتین کو بڑا پرابلم ہے, اس میں بڑی سمپل سی ایکسرسائز ہے, اسے ہم کہتے ہیں بٹر فلائی ایکسرسائز, اور یہ اس کو موو کریں. یہ پریگننٹ خواتین کو کرنا چاہیے, یہ جو جوان بچیوں کو کرنا چاہیے, ہماری بڑی ماؤں کو کرنا چاہیے, تاکہ یہ جوائنٹ میں سب سے بڑا جوائنٹ ہمارا ہپ جوائنٹ ہے, اس میں لچک ختم ہوتی ہے. تو اس ایکسرسائز سے لچک آسانی سے واپس آ جائے گی. پھر اگر آپ کو اسپائن کے پیشنٹ ہے, درد ہے کمر کے اندر, یا پیٹ بڑا ہوا ہے, بیٹھا نہیں جاتا ہے, کمر کا درد بہت ضروری ہے, وہ بتائیں. تو یہ ایسے اس طریقے سے بیٹھیں, پیٹ یہاں نہیں چھوڑیں, اوپر اٹھائیں اور ان کو ڈھیلا موو کریں کمر درد کے لیے, اس کو بتاتا ہوں. اور یہ جو ایکسرسائز ہے یہ آپ سب سے جو بنیادی ہمارا بڑا ہپ جوائنٹ ہے, اس کے اندر لچک آئے گی اور بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی. اس کے اندر جو جمع ہوا یورک ایسڈ ہے, جو اس کے اندر جو مسائل ہیں, آپ کے درد رہتی ہے چکنے کے اندر, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور اس سے آپ کو مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے یہ ایکسرسائز. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ ورزش پہ نہیں جاتے, ہم دوائیوں پہ یا کسی اور سورس پہ جانا چاہتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے ہمیں چینج کرنا پڑے گا. چلیں ہاں, اب بات کی اسپائن کی, تو اسپائن کے لیے بڑا سمپل سا پوچھ رہا ہے. یہ اس کے لیے جو ہر آپ اس اسٹائل میں آ کے ایک ہاتھ پیچھے ایک ہاتھ آگے سے, اب لیگ پیچھے کی طرف, بازو آگے. مشکل نہیں ہے اولڈ ایج والوں کو, یہ مشکل ہے. اب اس سے جو آسان ہے وہ ہم کوبرا پوز کہتے ہیں. اس سے لیٹ جائیں آپ اوپر, ہاتھ یہاں پہ رکھیں اور ایسے اوپر اٹھائیں, گردن ٹرن کریں, آسمان میں دیکھیں. 12 4 and 5 کے اوپر وغیرہ اسٹریچ آئے گا. اس کو جب سیدھا نہ کریں, اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں, بعد گردن نیچے آئے, باہر نکلے گی پوری. یہ اچھا, اب یہاں پہ پھر آج نیچے آ جائیں گے. تو یہ اس طریقے سے آپ 5 دفعہ 10 دفعہ یہ سمپل چیک کرنے سے آپ کی اسپائن کو بہتری مل سکتی ہے. یہ ٹھیک ہے اعظم جی, یہ آپ نے بہترین بتا دیا. اور اس سے اور بڑا اچھا پوچھا ہے, یہ بالاخن سے کہتے ہیں, یہ اپنے کو ریلیکس کرنے کے لیے سے آپ سامنے لیٹ سکتے ہیں. اور سب سے بڑا پرابلم ہے جو ہماری جتنی سینئر ایج کی خواتین سے نیچے زمین پر نہیں بیٹھا جاتا, اس کے لیے سمپل یہ ایسے بیٹھ کے یہ باری باری لیفٹ اینڈ رائٹ, یہ بیڈ میں, یہ بیڈ پہ کر لیں, زمین پر کر لیں, بیڈ میں بیٹھے نا, نیچے تو بیٹھا نہیں جاتا ماؤں کو. تو اس طریقے سے کیا ہوگا, آہستہ آہستہ دیکھیں اتنی موومنٹ آئے گی کہ آپ 180 ڈگری باڈی آپ کی پوری ٹرن کر جائے گی. اصل میں آپ نے تو اتنی لیسٹنسی ہے نا, آ جائیں اوپر. آج ہم یہ بہترین آپ نے باتیں بتائیں. میں ذرا عالیہ سے بھی ایک لاسٹ ایکسرسائز جو اکثر ہماری بوڑھی جو ہماری مائنڈ کو درد ہے اس پوائنٹ پہ, رسٹ جوائنٹ میں, بڑی سمپل سی ایکسرسائز ہے اس کے لیے. یہ صرف اس کو جسٹ موو کرنا, اپنے ڈھیلے ہاتھ بالکل ڈھیلے, اور پھر ٹاپ پہ لے جائیں, اس کو فیس کے سامنے لے آئیں, اور اس سے نیکسٹ اسٹائل میں اس کو تھوڑا فاسٹ کر سکتے ہیں آپ. تو یہ بہت جلدی اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے جس آٹا گوندتے ہیں, یہ والی ایکسرسائز سمپل ایکسرسائز یہ, اور پھر ریورس. یہ ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے فضل سے جو رسٹ جوائنٹ, چلیں آ جائیں اوپر. تھینک یو سو مچ, دیٹس ونڈرفل. عالیہ جی کوئکلی بتائیں, فار اولڈ ایج مدرس, دودھ, مکھن اور چیز, ایک چیز سب سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ دودھ. گوشت, مرغی اور مچھلی سب سے زیادہ. کیلا, سیب اور انار, ایک چیز. سیب. سیب کھائیں ضروری. کیلا جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے, تو پھر سیب. اچھا, سب سے کوئکلی بتائیں, آلو, کریلے اور بھنڈی. بھنڈی.
भिंडी मुझे बहुत पसंद है। नहीं आपको तो हो, बट करेला बेस्ट है, करेला बेस्ट है। करेले खाएं मदर्स। असल में करेले से डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम होती है कि करेले में हाजमा जरा गर्म हो जाता है, और जरा करेले खा के मैं सुनती हूँ। हाँ, लेकिन वो तो यही बात है नशीन जी, अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो कितने खा जाएंगे, एक होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन है बहुत अच्छा सेहत के लिए, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्लस ये कि जैसे दूध लस्सी हमारे घरों में चलती है, उसके साथ वो गर्म ठंडे वाली नहीं। फॉर्म में मदर्स पिए, जिस तरह प्रेग्नेंट वुमेन किस फॉर्म में पिए? सादा दूध का ग्लास ले लें। अच्छा, और अगर किसी को इतना ही मसला है कि वो किसी सूरत में दूध नहीं ले सकते तो मिल्क शेक में डाल लें, और दही ना लें, दही प्रेग्नेंट मदर एंड ओल्ड एज मदर बिल्कुल सादा दही बेशक रायते में ले लें, चीनी से परहेज करें क्योंकि दही जरूरी है, चाहिए, दही जरूरी है। अच्छा, एनीथिंग एल्स? दो मदर्स का यहाँ पे जिक्र जरूर करूंगी, मोहतरमा बेनजीर का जिक्र करूंगी क्योंकि शी वॉज अ वंडरफुल ब्रेव मदर बेगम, और बिलावल का जिक्र करूंगी जिसकी माँ इस तरह थी, और दूसरी ये बात मैं फर्स्ट लेडी का जिक्र जरूर करूंगी कि उनकी भी वो जिस तरीके की माँ है, जिस तरह की तहम्मुल मिजाजी जो माँ बाप की है ना, वो बच्चों में आ जाए तो मेरा ख्याल है फिर माओ और बच्चों में फर्क यही है। और मैं बेगम कलसूम नवाज का भी यहाँ जिक्र करूंगी कि जिस तरह उन्होंने बच्चों की परवरिश की हमारे लिए, और सलाम दोबारा पेश करूंगी मियाँ साहब की, दोनों हमारे सीएम और पीएम की वालदा को अल्लाह उनको जिंदगी दे, और मेरा ख्याल है उन्हीं की दुआएं हैं कि ये दोनों भाई इतने मसाइल में फंसते हैं और अल्लाह इनको तरह निकाल देता है। हाँ जी, आप हमें कोई गीत यहाँ पे अगर एक जुमला में तो जी जरूर जरूर। ईदी साहब की वालदा का जो मैसेज है वो मैं शेयर करना पसंद करूंगा। ईदी साहब की जब पढ़ते थे स्कूल में तो उसकी माँ उसको 2 पैसे देती थी, एक पैसा उसके लिए, एक पैसा किसी बच्चे को खर्च करने के लिए। तो वो जो एक कल्चर था कि दूसरों को, आज जो हमारी माएँ हैं जो बच्चों को लंच देती है बेटा किसी को शेयर नहीं करना, तो ये कल्चर थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। जब बच्चे को लंच दे तो उसको ये हैबिट डालें कोई शेयर करे, जबकि अच्छा लंच होता है तो वो बच्चा शेयर नहीं करता, बुरा तो कहे खा लो भी खा लो। आलिया जी, इमोशंस को भी शेयर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज आपका गुबार अंदर जमा होता है, गुबार को निकालें, वरना डिप्रेशन टेंशन के अलावा आपको और बहुत फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा जी, मुझे अनवर रफी बैठे, मेरा दिल करता है एक गीत सुनूं। इतनी बातें हम कर रहे हैं, आप कौन सा गीत सुनाएंगे? जी, मैं फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम पेश करने लगा हूँ। समझदार है ना, वो कहना है हम देखेंगे। हमें ये वो ही सुनाने लगे जी। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। जब जुल्म सितम के कोहे गरा, जब जुल्म सितम के कोहे गरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सर पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे, वाह रफी जी, हम देखेंगे।
आजम जी, आज मदर्स डे के हवाले से और रेड क्रॉस डे के हवाले से कोई शेर, कोई बात, कोई जुमला, एक एक जुमला प्लीज सबसे मैं पूछ लेती हूँ। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब माँ के पास जाए तो मुस्कुराहट जरूर शेयर करें अपनी माँ से। अच्छा। और अच्छे ऐसी कोई बात कि आपकी माँ मुस्कुरा पड़े, उसको मुस्कुरा पड़े। आप अपनी माँ के साथ जितना टाइम हो सकता है स्पेंड करें और उसको जितना प्यार मोहब्बत आप एहसास दिलवा सकते हैं वो आप उनको जरूर दिलवाइए। वाह, आप जी? आई थिंक इट इज जस्ट सो डिफिकल्ट टू से, लेकिन बहरहाल ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, अब तक आप जो भी कुछ हैं वो उसी खातून की कुर्बानियों की वजह से हैं, उसी के मोहब्बत और इसार की वजह से हैं। और दे कभी भी नहीं सकते माँ का, लेकिन वो खुश नसीब लोग हैं हमारे जैसे जिनके पास माएँ या बाप हैं कि हम उनसे प्यार से बात कर सकते हैं और उनकी दुआएं ले सकते हैं। फायदा आखिरकार हमारा। कोई एक शेर? मैं अपनी माँ की बात करूंगा। मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ, सिर्फ उनकी बातें सुनता हूँ और सिर्फ उनकी शक्ल देखते रहता हूँ बस। अल्लाह ताला आप सबको, मेरा ख्याल है, और हम सबको इस काबिल करे। ये इंटरनेशनल जो डेज होते हैं, मैं वैसे इन पे बिलीव नहीं करती, एवरी डे इज अ मदर्स डे, लेकिन इनसे जरा अहमियत बढ़ जाती है इन चीजों की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हमने इस टीम को दोबारा फिर बुलाना है टू डिस्कस मोर अबाउट मदर्स एंड प्रेग्नेंट मदर्स एंड ओल्ड मदर्स। जी नाजरीन, जो जबान से अदा नहीं होते इन्हीं लफ्जों से अश्क बनते हैं। ये बात मेरे दिल में उतरती है कि जो कुछ माएँ आपको कह नहीं सकती वो उनके आंसुओं को समझें। पहले तो मैं हर दफा बात करती हूँ कि किसी की आंख का आंसू देखकर ये मत समझें कि वो आपकी आंख में नहीं आ सकता, लेकिन माएँ जो बात मुंह से नहीं कह सकती, खुदा की कसम जो उनके आंसू होते हैं वो वही अल्फाज होते हैं जो वो अदा नहीं कर सकती। प्लीज कम्युनिकेटिव रहें विद योर मदर्स, बिकॉज ये एक ऐसा रिश्ता है कि अगर आप खामोशी में भी उनके एक आंसू को समझ लेते हैं तो मेरा ख्याल है उससे अच्छी औलाद कहीं नहीं है। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए @shireen.arshad.khan@gmail.com। गर्मी का मौसम है, अपने आप को गर्मी से बचाएं और पुदीने का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। उसको खाने में, चटनी में अपनी मदर्स को खिलाएं, खुद भी पिए। पुदीने का ग्लास जो 400 का आपको एक होटल में मिलेगा वो 2 रुपए का घर नहीं बनता, इसलिए पुदीने का इस्तेमाल ज्यादा करें। अपनी माओं के साथ आप खुश रहें। और यहाँ पे मैं लैला का जिक्र करूंगी जो ओल्ड होम चला रही हैं और रोज बरोज उसमें लोग बढ़ रही हैं, ओल्ड मदर्स जो वहाँ रहती हैं। मैं इल्तिजा करती हूँ उन बच्चों को, खुदा के लिए अपनी माओं को वहाँ से वापस अपने घरों में एक कमरा तो दे दें उनको। लैला को तो सवाब हो रहा है, वो तो उन मदर्स का ख्याल कर रही हैं, लेकिन आपकी बड़ी बदकिस्मती है कि आपकी माएँ आपके जिंदा होते हुए किसी और के पास उनकी लुक आफ्टर हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा आज जो अपने माँ बाप के साथ आप करेंगे कल वही औलाद आपके साथ करेगी। अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफिज।